دنیا بھر کے خلائی ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 2 کروڑ چھوٹے بڑے شہابیے ہماری زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہیں، جن کی کم از کم رفتار 30 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے، اور اگر کبھی ان کی زمین پر بارش ہو جائے تو زمین آنن فانن ٹوٹ کر پرزے پرزے ہو جائے گی۔ لیکن خدا کی قدرت ملاحظہ کیجئے کہ خلا میں ہماری زمین کی سطح سے 50 میل تک ایک حفاظتی پردہ لگا ہے، جسے اوزون طے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پردہ مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے، چنانچہ جو بھی شہابیہ زمین کے مدار میں داخل ہوتا ہے تو وہ فوراً جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ سائنس ہمیں صرف اس طے کی حقیقت تو بتا سکتی ہے، مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ اس طے کو آخر بنایا کس نے ہے۔ اس اوزون طے کو اسی ذہین ترین ہستی نے بنایا ہے جو کائنات میں شہابیوں کے قانون کا بھی بنانے والا ہے۔ وہ ہستی چاہتی ہے کہ زمین پر میری مخلوق سکون سے رہ سکے اور میرے یہ بندے یکسو ہو کر میری تخلیقات اور قدرتوں پر غور کریں۔ جب یہ میری بنائی ہوئی چیزوں اور تخلیق میں مگن ہوں گے تو پھر ان کے لیے علم و عرفان کے دروازے کھلنے کے بعد ان تک میری معرفت بھی پہنچ جائے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خدا کی معرفت انتہائی معمولی باتوں سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، بشرطے یہ کہ انسان عقل سے ڈھٹائی کا پردہ ہٹا کر دیکھے۔ آپ زمین پر غور کیجئے اور دیکھیے کہ درختوں پر لگے ہوئے پھل جو انسانی اور کچھ حیوانی زندگی کی بقا کی ضمانت مانے جاتے ہیں، اور جو پھل ان میں سے کھانے کے قابل نہیں ہیں، ان سے انسان دوسرے بے شمار فوائد حاصل کرتا ہے۔ سوچا جائے تو یہ بھی انسان کی زندگی کو زمین پر آسان بنانے کے لیے ایک خاص اور باقاعدہ منصوبہ بندی ہے جو کسی نہایت ذہین ذات نے کی ہے۔ زمین پر بارش اور ہواؤں کا ایک منظم نظام موجود ہے۔ ہوائیں سمندروں سے کھارے اور کڑوے پانی کو اڑا کر بادل بناتی ہیں اور ان بادلوں کو خشک اور پیاسی زمین پر برسا دیتی ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر جب یہ پانی زمین پر گرتا ہے تو کھارا اور کڑوا نہیں بلکہ میٹھا ہوتا ہے، تاکہ زمین پر رہنے والے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان نے ہوا میں اتنی مٹی اور دھواں بھر دیا ہے کہ یہ بارش زمین تک آتے آتے کچھ حد تک میلی ہو جاتی ہے۔ اور غور کیا جائے تو موسموں اور سمندروں سمیت بارشوں کا یہ نظام کوئی حادثہ اور اتفاق نہیں بلکہ ایک عظیم منصوبہ بندی ہے۔ بادلوں میں جب پانی موجود ہوتا ہے تو بجلی کے کڑکنے سے اس پانی میں کثیر مقدار میں نائٹروجن شامل ہو جاتی ہے۔ یہی نائٹروجن جب کسی زرعی زمین پر گرتی ہے تو اس کی پیداواری صلاحیت میں کئی گنا اضافہ کر دیتی ہے۔ اور یہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک زبردست منصوبہ بندی ہے۔ اناج کا ایک دانہ جب پیدا ہوتا ہے تو کبھی غور کیجئے کہ اس میں کتنے اتفاقات شامل ہیں۔ زمین میں زرعی قوت کا ہونا ضروری ہے، درجہ حرارت ایک خاص سطح پر ہونا لازم ہے، بارش بر وقت ہونی چاہیے، سورج کی حرارت بھی مناسب ملنی چاہیے، آکسیجن اور نائٹروجن کا عمل بھی تکمیل کو پہنچنا چاہیے، پانی کی سیرابی بھی ایک حد تک اور مقررہ وقت پر ہونی چاہیے۔ اگر یہ سارے اتفاقات ہوں گے تو ہی ایک بیج پھوٹے گا اور فصل دے گا۔ اپنی مٹھی میں گندم بھر کے نیچے گراتے ہوئے سوچئے کہ اس کے ہر دانے میں بے شمار چیزوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اس کی تکمیل میں بے شمار عوامل نے انسان کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے شراکت داری کی ہے، اور بے شمار چیزوں نے انسان کی چاکری پر اتفاق کیا ہے۔ بیج کے پھوٹنے کے لیے یہ سارے عوامل کوئی بے ہنگم حادثہ یا اتفاق نہیں بلکہ ایک عظیم منصوبہ ساز ہستی کی زبردست حکمت عملی ہے۔ انسان کی خوراک کو دیکھیے، وہ گندم کے دانے پیس کر کھاتا ہے۔ جب یہ آٹا اس کے جسم میں پہنچتا ہے تو اس سے ایسی چیز بنتی ہے جو کسی بھی لحاظ سے گندم سے مشابہت نہیں رکھتی، اور نہ ہی اس میں گندم کے خواص پائے جاتے ہیں۔ مثلاً جسم میں جانے کے بعد کسی جگہ اس گندم سے خون بنتا ہے، کسی جگہ ہڈی بنتی ہے، کہیں گوشت بنتا ہے، کہیں چربی، اور ایک خاص جگہ پر وہ نطفہ بنتا ہے جو اسی انسان جیسے ہزاروں انسان پیدا کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ کیا گندم میں یہ سارے خواص خود بخود پیدا ہو گئے یا کسی نے باقاعدہ منصوبہ بندی سے یہ ساری صلاحیتیں گندم کے اندر رکھی ہیں؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ ہرگز اتفاق نہیں ہو سکتا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اور ایک اور حیرت انگیز بات بھی دیکھیے کہ زمین پر انسان کو جس چیز کی جتنی ضرورت ہے وہ اتنی ہی زیادہ مقدار میں موجود ہے، اور جس چیز کی جتنی کم ضرورت ہے وہ اتنی ہی کم ہے۔ انسان کے لیے سب سے ضروری چیز ہوا کے ساتھ آکسیجن ہے، اور زمین پر انسان کے لیے آکسیجن اتنی عام اور وافر ہے کہ دنیا کی کوئی جگہ آکسیجن کے وجود سے خالی نہیں۔ ہوا کے بعد انسانی زندگی کے لیے سب سے اہم پانی ہے، اور پانی کے ذخیرے سمندروں، بادلوں، گلیشیئرز میں بھی رکھ دیے گئے ہیں۔